اپنا مقام بنانے والے ہر برادر مکرم مولانا مکرم رضا برکاتی صاحب یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ 5 منٹ صرف تاثر کے لیے حضرت کو پیش کروں گا۔ 5 منٹ مفتی صاحب کو اللہ، 5 منٹ مفتی زاہد صاحب، 5 منٹ برادر گرامی، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں، علماء کونسل کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں دھنوشا کے، مدھیہ پردیش کے، اکثر موجود ہیں۔ اور ایک اور نمایاں نام ہے، علمکار ہیں اور دل میں درد رکھتے ہیں سنیت کا، مفتی زاہد رضا منظری صاحب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 6-7 کتابیں تو میرے علم میں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، اور جہاں بھی جس مکتب میں گئے اس مکتب کو بہت آگے پہنچا دیا، مدرسہ بنا دیا۔ آپ تشریف فرما ہیں۔ ماں فرمود عالم صاحب موجود ہیں جو علماء کونسل کے ضلع انچارج ہیں۔ مفتی کلام الدین نعمانی صاحب بھی ہماری دعوت پر آئے، مہتری بنوٹا سے، یہ فتاوی قاضی نیپال کے مرتب ہیں، ان کی ترتیب پر یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا اکبر علی صاحب بیرھی سے تشریف لائے، ماں غلام یاسین صاحب وہاں سے ٹھاری سے آئے، اور بھی علماء کرام، مولانا اسرائیل صاحب جو ہمارے گاؤں کے ہیں پٹول کے، یہ حج کر چکے الحمدللہ، پچھلے سال انہوں نے حج کیا ہے، تو یہ بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برادر گرامی مولانا ابوالحقانی صاحب حسن اتفاق کے موجود ہیں، مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا انصار عالم صاحب، اور جتنے بھی حاضرین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت کی باتوں پر میں چند باتوں کا بس اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شاکر القادری صاحب جنہوں نے جو پیغام آپ کو دیا اس کو محفوظ فرمائے، اس پیغام کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ حضرت نے اجمال بیان کر دیا، متن کر دیا ہے، حج نام ہے یادوں کا، یاد منانے کا نام ہی حج ہے۔ یادگار منانے کا جو تصور ہے وہ ختم کر دیا جائے تو حج نامکمل ہوتا ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں آفتاب ڈھلنے کے بعد مغرب کے وقت تک کم سے کم ٹھہرنے کا، یعنی مغرب کا وقت پایا جانا ضروری ہے۔ رات میں بھی ٹھہر سکتا ہے لیکن یہ کہ دن سے مغرب تک ضرور ٹھہرے، اور طواف زیارت کا، اسی کا نام حج ہے۔ باقی چیزیں واجبات ہیں، جیسے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، دائیں صفا سے شروع کرنا، اگر کسی نے مروہ سے شروع کر دیا تو واجب پر عمل نہیں ہوگا، صفا سے شروع کرنا، اور بہت سارے واجبات ہیں۔ تو حج نام ہے یادوں کے منانے کا، اور اگر یادوں کو، یادگار کو ختم کر دیا جائے تو حج کا کوئی عمل ہمیں پھر مل نہیں سکتا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ملک کے جو فیشن کے لباس ہوتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں۔ 2 بغیر سلی ہوئی چادریں لوگ پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں 2 بغیر سلی ہوئی چادریں؟ اس کے پہننے کا مطلب کیا ہے؟ تو دراصل یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے اوپر جو لباس تھا وہ بغیر سلا ہوا لباس تھا، ایک تہبند تھا اور ایک چادر تھی۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و عاجزی والا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ اس کو احرام کی شکل میں شرط قرار دیا۔ احرام شرط حج کے لیے۔ اب جب حاجی وہاں پہنچتا ہے، جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک،
لبیک کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس نے پکارا تھا کہ آپ لبیک کہتے ہیں؟ کب پکارا گیا تھا؟ کیا اس کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے؟ کس نے پکارا تھا؟ کب پکارا گیا تھا؟ پکارا گیا تھا 4000 سال پہلے، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، لما فرغ من بناء الکعبہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب جبل بو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے اعلان کرو، یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ لکم بیتا فحجوا ھذا البیت، اے لوگو تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اس گھر کا حج کرو۔ یہ ندا ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے لگائی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ شجر نے، حجر نے، پتھر نے، جس نے بھی سنا سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اور قیامت تک جن لوگوں کے مقدر میں حج لکھا جا چکا ہے اس نے عالم ارواح سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ جو گیا لبیک کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا ندا کا جواب ہے جو آج سے 4000 سال پہلے لگایا تھا۔ جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سعی کیا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، یہ بھی تو یاد ہے، یاد کو تازہ کرنا ہے۔ رمل طواف کے 7 چکروں میں 3 چکروں میں رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ حج نام ہے یادگار کا۔ وقوف عرفہ کرتے ہیں، میدان عرفات میں حاجی طلوع آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب یہاں تک کہ 10ویں کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کیا تو حج ہو جائے گا۔ حج نام ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہر جانا، صرف ٹھہر گیا، کچھ نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی خطبہ نہیں سنا، حاجی ہو گیا۔ کیوں؟ عرفات بنا ہے عرفہ سے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان لینا۔ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام طویل جدائی کے بعد ایک دوسرے سے قریب ہوئے، مزدلفہ میں قریب ہوئے، مقام عرفات میں پہنچے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو حج نام ہے ملاقات آدم و حوا کا، حج یادگار ہے، یہ نام ہے۔ مقام مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں، باقی وقتوں میں باقی جگہوں کے لیے اجازت نہیں۔ یہ کیوں؟ حضرت نبی فرمایا تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو یہاں پر جمع کر کے فرمایا تھا، جمع کر کے ادا فرمایا تھا۔ حج کرنے میں ایک وادی آتی ہے اس دوران جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں حجاج کو حکم ہے کہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو مقام عذاب کو یاد کرے اور اس کے بعد وہاں سے گزر جائے۔ تو گویا کہ حج یادوں کے منانے کا نام ہے، سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے۔ ہر سال حجاج یہ کام کرتے ہیں۔
اگر اسلام میں یادوں کے منانے کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ پورا کا پورا اسلام یادگار، پورا کا پورا اسلام سیلیبریشن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، دن مقرر کر کے یہ کام کیوں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کا کون سا عمل ہے جو ادا نہیں ہے؟ کسی نبی کی ادا ہے، کسی محبوب بندے کی ادا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرض میں تبدیل کر دیا، کسی کو واجب میں تبدیل کر دیا، کسی کو سنت میں تبدیل کر دیا۔ اب صرف نماز پر آ جائیے، نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ محمد بن عائشہ نے شرح معانی الاثار کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے، لما طیب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو نماز فجر میں تبدیل فرما دیا۔ وفودیا ابراہیم اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق ظہر کے وقت عطا کیے گئے، ظہر کے وقت میں پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا عطا فرمایا تو اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کو نماز ظہر میں تبدیل فرمایا۔ جب عصر کا وقت ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ 100 سال کے بعد جب اٹھے، انہیں پوچھا کتنے دن ہم سوئے، تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ ان سے کہا گیا آپ کو 100 سال تک کے لیے سلایا گیا تھا، تو اس شکرانے میں انہوں نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز عصر میں تبدیل فرما دیا۔ مغرب کے وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام طویل عرصے کے بعد مرش شفایاب ہوئے تو انہوں نے شکرانے میں 4 رکعت نماز کی نیت کی، 3 رکعت پڑھ چکے تھے، 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، مرض کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکے، 3 ہی رکعتیں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی جو اس 3 رکعت کو نماز مغرب میں تبدیل فرما دیا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفسر قرآن، مفسر قرآن، نعرہ نعرہ رسالت، واہ ماشاءاللہ، معلومات میں اضافہ۔ جی نماز عشاء، اول من صلی العشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز عشاء ادا فرمائی تو اس کو نماز عشاء میں تبدیل فرمایا۔ تو جتنی نمازیں ہیں یہ نبیوں کی یادگار ہیں، اور آپ کہتے ہیں یادگار نہیں منانا چاہیے، سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو مکمل یاد منانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس یادوں کو ہٹا دی پھر حج مت کیجئے۔ مقام ابراہیم پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس پتھر نے آپ کے نشان قدم کو اپنے سینے میں جذب کر لیا تھا۔ آج بھی ان کے قدم کا نشان اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو یہ شرف و فضیلت اس لیے ملی، شعائر اللہ میں اسے اس نے شامل کیا۔ قرآن فرام فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، نشانیوں کا ذکر فرمایا الگ سے، خاص طور پر مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ نشانیاں تو بہت ہیں لیکن مقام ابراہیم خاص طور سے، اس لیے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعثت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی کہ اے نبی، اے اللہ، تیرا جو آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے اس کو میری ذریت سے کر دے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مزدوری مانگی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جو مبعوث ہونے والے ہیں میری ذریت سے۔ تو حج مکمل نام ہے یادگار منانے کا، ملاقات کا۔ اب ایک نکتہ اور حضرت بیان فرمایا، اس کی تشریح ایکسپلین میں کرتا ہوں۔ حج کے دوران حکم ہے کہ سلا ہوا لباس نہ پہنے، احرام کی حالت میں رہے۔ یہ احرام کون سا لباس ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا لباس،
سر کھلا ہوا ہوا، چہرہ کھلا ہوا ہوا، حتیٰ کہ عورت بھی چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ عام حالتوں میں ڈھانپنے کا حکم ہے، لیکن عورت حرم پاک میں چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ اگر اسے ضرورت ہے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پنکھا وغیرہ سے اپنا سایہ کر لے، اگر غیر محرم سے ان کو بچنا ہی ہے پنکھا وغیرہ رکھ لے، لیکن چہرے کو نہیں باندھ سکتی۔ یعنی سر اس کا ڈھکا ہوگا لیکن چہرہ کھلا ہوگا، اور مرد کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، سر بھی کھلا ہوگا۔ سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے۔ اس کے اندر جو حکمت ہے جو ہم نے بیان کی کہ سنت یہی ہے، لیکن ایک اور حکمت ہے سائنٹیفک طور پر، وہ حکمت یہ ہے کہ مکہ معظمہ یہ سینٹر ہے پوری دنیا کا۔ پوری دنیا کی جب پیمائش ہوتی ہے زمینی طور پر تو بیچ اس کا سینٹر جگہ مکہ ہی پڑتا ہے، اور وہاں پہ آ کر ڈگری جو ہے صفر ہو جاتی ہے۔ گرین ویچ جو لندن کے اندر ہے جہاں سے ٹائم بنتا ہے، وہ تو انگریزوں نے چالاکی سے گرین ویچ کو بنا دیا، لیکن اصل ٹائم کا جو مرکز ہے مکہ ہے، اسی وجہ سے مکہ کلک ٹاور وہاں بنایا گیا۔ تو مکہ سینٹر ہے پوری دنیا کا، لأن الارض ضحیت من مکہ، اس لیے کہ پوری روئے زمین مکہ سے پھیلائی گئی، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تمام قریوں کی، تمام شہروں کی، تمام آبادیوں کی اصل مکہ ہے، ام القریٰ مکہ ہے۔ اور مکہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اتنا ظہور ہوتا ہے جتنا کہیں نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی زمین پر اترتی ہے تو سب سے پہلے مکہ میں اترتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس مقام پر ہے ایگزیکٹلی اس کے اوپر بیت المعمور ہے، ساتوں آسمان سے اوپر فرشتوں کا کعبہ موجود ہے۔ تو جب فرشتے بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں 70,000 فرشتے، تب وہ زمین کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ پھر یہاں طواف کرنے کے بعد روضہ انور سے اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو وہاں نور کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو حجاج کرام کو حکم دیا گیا کہ کپڑا سلا ہوا نہیں پہننا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نور ان کا جسم ابزرو کر سکے، زیادہ سے زیادہ نور، زیادہ سے زیادہ تجلی ان کے دماغ میں، ان کے جسم میں سرایت کر سکے، اس وجہ سے خالی سر رکھا گیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اور ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں مسجد حرام کے احاطے میں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں، تو ان کی قبروں کے جو انوار نکلتے ہیں حجاج کرام ان انوار کو اپنے سینے کے اندر جذب کر سکیں۔ تو یہ حکمتیں ہیں۔ حج مکمل یادگار کا نام ہے، یادوں کو ہٹا دیں تو کچھ نہیں بچتا ہے۔ میں علماء کونسل کے یہاں ذمہ دار موجود ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، گلپوشی کے لیے میں عرض کروں گا کہ والد ماجد کی گلپوشی کریں، اور گلپوشی تو کل بھی ہوگی لیکن آج حضرت مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ لاؤ اپنے ہاتھوں سے گلپوشی فرمائیں۔ اب ایسے بیٹھ جائیے، حضرت مولانا مفتی شوکت علی صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے گلپوشی فرمائیں۔ حضرت مولانا اسرائیل صاحب گلپوشی فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالقیوم برکاتی صاحب گلپوشی فرمائیں۔ ہمارے چچا محمد حسین برکاتی صاحب قبلہ سے عرض ہے کہ آپ تشریف لائیں، گلپوشی فرمائیں۔ جی جی علماء کونسل کی طرف سے مولانا فاروق رضا صاحب، مفتی زاہد رضا صاحب تشریف لائیں، گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریف ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ علماء کونسل جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے،
یہ وہ سنستہ ہے جو 2019 میں اس فقیر نے قائم کیا تھا نیپال کی سرزمین پر علماء کو منظم کرنے کے لیے، اور آج یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سنستہ بن چکا ہے جس میں 1000 سے زیادہ علماء وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس علماء کونسل تنظیم کی طرف سے اس کے جو ورشٹ نائب پریسیڈنٹ ہیں مولانا عبد القیوم صاحب، ان کی طرف سے کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ نہیں ان کے ہاتھوں سے علماء کونسل دنوشا نے پوشاک کا انتظام کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں۔ وقت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریفین، حضرت علامہ عیسیٰ برکاتی صاحب قبلہ، مفسر قرآن مفتی محمد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حج کرنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فسق نہیں کیا، کوئی فحش بات نہیں کی، اور وہ جب لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کے ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا ہو، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو حج کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد چاہیے کہ ظاہری زندگی کو مزید پاک کرے۔ حضرت مفتی شوکت علی صاحب اپنے تاثرات فرمائیں چند لفظوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی شوکت صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہے عطا فرمائے۔ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عیسیٰ برکاتی، انہوں نے زندگی میں دین کے لیے جہاد کیا ہے اور نیپال کو روشنی عطا کی ہے۔ اس کی برکات انہیں ملی کہ اب حاجی ہو گئے، ارادہ کیا حاجی ہو گئے۔ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ پیارے آقا کی حدیث۔ گناہوں سے پاکی کا نام، اس کا اثر یہی ہے حج کا کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کو چومتے ہیں ہم، نقش لبھائے یار کیا کہنا۔ سادائے مصطفیٰ کی نقالی حج کے اندر چھپی ہوئی ہے، محبوبین کی نقالی حج کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی مکمل تفسیر حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو اور حاجین صاحبہ مادر مشفقہ برادر صغیر حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ مصباحی کو عطا کیا۔ یہ سعادت بزور بازو نیست،
تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. خدائے تبارک و تعالیٰ توفیق بخشتا ہے تو حج کی سعادت ملتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے دنیا میں دولت لوگ کما لیتے ہیں، ارب پتی خرب پتی دیکھیے گا، لیکن اس طرح کی نیکی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ گرامی کی حج کو قبول فرمائے، اور استاذ گرامی سے گزارش ہے کہ کعبہ میں جائیں گے تو جہاں آپ اپنے عزیز محمد رضا کو یاد رکھیں گے، اس بندے ناچیز کو بھی یاد رکھیں گے. مجھے یاد ہے میرا طفلانہ تھا، میرا بچپنا تھا. حقیقت یہی ہے کہ میری اصلی تربیت کرنے والے حضرت علامہ مولانا عیسیٰ برکاتی ہے. ہمیں ان کا ہر پیار، ان کی ہر ادا یاد ہے. اب کل انشاءاللہ حضرت کا سفر ہوگا. مدینہ جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ہم سب یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی دربار خدا کی زیارت سے شرفیاب ہوئے. حضرت پر اللہ کا بھی انتہا فضل ہے، بہت فضل ہے. ہر چیز یہ دیکھ رہے ہیں. اپنے گھرانے کو علم کے گلشن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. مدرسہ بنایا، مدرسۃ البنات بنایا، بچیوں کو، اپنی دختران کو معلمات بنایا، مفتیہ بنایا. بہت کمال ہے. ان کے گھرانے سے، اس کنبہ سے بہت کو فیض ملا ہے، اور جن کو یہ فیض ملا ہے وہ سب کے سب لہلہا رہے ہیں. جس گلشن میں اس گلشن کی مہک گئی ہے، وہ سب گلشن چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. مولا کریم حضرت کے لیے ساری صعوبتوں کو آسان فرما دیں، اور حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا اسرائیل صاحب آپ چند اشعار، چند کلمات. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک قطع سماعت کیجئے. اچھا برادر محترم، میں گزشتہ سال حج پہ تشریف لے گیا تھا. وہاں کے حالات اور وہاں جو دقتیں پریشانیاں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا نام حج ہے. وہاں آدمی کو، میں تو ہر جگہ دیکھا آرام ہی آرام ہے. مکہ المکرمہ میں جب تک ٹھہرا، یعنی حج سے پہلے، اس وقت تک تو آرام ہی آرام تھا، لاؤس پہ ٹھہرا تھا. جیسے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے مینا کے لیے روانگی ہوئی. مینا رات گزارنا پڑتا ہے، مینا میں، خیمے میں. وہاں تک تو اچھا تھا. بس میں گیا اور بس ملی تھی، اس بس میں گیا، آرام ہی آرام تھا. خیمہ کے اندر گو تکیہ ہے، توشک ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بہت ہی آرام ہے. وہاں سے پھر صبح رات میں عبادت و ریاضت کرنے کے بعد، صبح میں فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے عرفات کے لیے پھر بس نکلتی ہے. اس بس میں بیٹھ کے عرفات آنا پڑتا ہے. وہ عرفات کے میدان میں اتنی دھوپ کہ میں نے زندگی میں اتنی دھوپ کبھی محسوس نہیں کیا
جتنی دھوپ میدان عرفات میں ہے. اور میدان عرفات میں حالانکہ ابھی نیم کے درخت بہت زیادہ تھوڑے تھوڑے دور پہ لگایا ہے اور وہ پنکھا بڑے بڑے پنکھے ہیں اور اس پنکھے سے پانی چھوڑ رہا ہے، پانی کا فوارہ. اس کے باوجود اتنا پسینہ آتا ہے کہ آدمی کا پورا جسم بھیگ گیا. اور خیمے کے اندر 8 فیٹ پہ اے سی لگا ہوا ہے، توشک لگا ہوا ہے. اس کے باوجود پورے کپڑے بھیگ گئے پسینے سے. میں نے زندگی میں اتنی دھوپ پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا. یہ ساری پریشانیاں منٹ منٹ کے اوپر ایمبولینس آتا تھا، کسی کو چکر آ رہی ہے، کوئی کسی کو بی پی زیادہ ہو رہا ہے، کسی کو شوگر زیادہ ہو رہا ہے، کوئی دعا کرتے کرتے گر جا رہے ہیں، دعا کرتے کرتے دم توڑ دے رہے ہیں. وہاں پہ ایمبولینس آتی ہے، لے کے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے میں نے عرفات میں دیکھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا قیامت صغریٰ ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ دھوپ کہ وہاں پہ اے سی 8 فیٹ پہ اے سی ہے، اس کے باوجود پسینہ آ رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر و تحمل سے کام لیا اور وہاں پہ عبادت و ریاضت کیا. وہاں پہ عبادت و ریاضت کرنے کا نام ہی حج ہے. اور وہیں پر جبل رحمت ہے، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو ملاقات ہوئی تھی، وہیں پر پہچان ہوئی تھی. اور وہاں پہ گر گرا کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. وہ جبل رحمت کے پاس ابھی تو وہاں تک نہیں جانے دے رہا ہے، وہ لگایا ہوا ہے. اور اس سے پہلے تھوڑی دور پہ ہے جبل رحمت، وہاں پہ دعا کی جاتی ہے اور وہاں پہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ استاد المکرم حضرت علامہ مولانا عیسیٰ صاحب حج میں تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اور ان سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اور تمام اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں، کیونکہ حاجیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. خاص کر جبل رحمت کے پاس دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. حضرت مولانا مکرم رضا صاحب قبلہ سے عرض ہے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات لفظوں میں اپنے تصورات پیش فرما دیں. آپ ہرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تمام حضرات مل کر سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد مجید والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یا علماء کرام کا نورانی قافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب حضرات جن سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات استاد العلماء، فخر الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عیسیٰ احمد برکاتی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بننے والے ہیں، انہی کو الوداع کہنے کے لیے آئے. یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم شرکت کیا کرتے ہیں. زیادہ نہ کچھ کہہ کے بس اتنا عرض کروں گا. ابھی آپ نے اتنے علماء کرام کی زبانی سماعت کیا.
کہ حضرت علامہ جو حج کو تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی اس حج کو حج مبرور بنا دے اور حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ بس چند باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں دو چار جملوں کے اندر۔ ابھی آپ نے مقام ابراہیم، طواف، سعی، رمل، مزدلفہ، عرفات، منی، ہر چیز کے بارے میں سماعت کیا ہے، لیکن ایک چیز میں عرض کروں گا، جہاں پہ یہ سب کچھ ہے، انسان وہاں جب جانے کا ارادہ کرے، جانے کی بات تو اپنی جگہ پر، جب جانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے انسان اپنی انا کو فنا کر ڈالے۔ سب سے پہلے وہ جا کہاں رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، 2 منٹ بول سکتا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ حج کو بھی تجارت بنا چکے ہیں، حج کو پکنک منا چکے ہیں، حج کو اپنی تشہیر کے لیے ایک نمونہ بنا چکے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے اکثر کچھ نہیں تو 50 لاکھ مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں، لیکن چلے جائیں مکہ مکرمہ، بن داؤد کی مارکیٹ ہے وہاں پہ، تو سب سے زیادہ بکتا ہے وہاں تو کیمرہ بکتا ہے۔ اب تو موبائل کیمرہ ہو گیا ہے۔ وہاں جائیں گے، کعبے کو پیٹ کریں گے، اپنی فوٹو لیں گے، سیلفی۔ وہاں جائیں گے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ ارے ادب کی جگہ، وہاں سانس بھی لو تو ادب سے لو۔ فوٹو کھینچیں گے اپنی، پیچھے کریں گے، پیٹ کے پیچھے، فیس بک پہ ڈالیں گے، ٹویٹر پہ ڈالیں گے، واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں گے، کہیں گے بس آپ کی دعا ہے، سرکار کا کرم ہوا کہ حاضری ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ، تھوڑا سا لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اس کو۔ ابے نادان، ایک لائک اور شیئر کی خاطر اتنی بڑی دولت کو تم بیچ رہے ہو؟ ابے تم دکھاوا کرنے کے لیے گئے ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی انا کو فنا کر ڈالے۔ وہاں جائے، اگر اپنے وقت کا مفکر ہو، اپنی فکر یہی چھوڑ دو، علامہ ہو، علم کو پیچھے ہٹا دو، قاضی ہو، قضات کو پرے رکھ دو، جتنی بڑی پگڑی والے ہو پگڑی کو اتار پھینکو، کوئی اگر سپر پاور ہو، تمہارا لباس اگر پینٹ شرٹ بوشٹ والا ہے، ٹائی کوٹ والا ہے، سب کو نکال ڈالو، ایک ہی لباس میں سب ہوتا ہے، سب ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ وہاں جانے والا جو جاتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کا بندہ بن کے جاتا ہے، پریزیڈنٹ بن کے نہیں، علامہ بن کے نہیں، محدث بن کے نہیں، مفکر بن کے نہیں جاتا۔ اس لیے وہاں جائے انسان تو اپنی انا کو فنا کرے، وہاں جائے تو صرف اور صرف خدا کا بندہ بن کر کے جائے، تاکہ رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور دل میں یہ خیال نہ کرے کہ ہم وہاں گئے ہیں 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کیا ہے تو لوگ آنے کے بعد ہم کو حاجی حاجی پکارے، حاجی حاجی پکارے۔ اگر ایسا بھی دیکھا گیا صاحب، کیا نام ہے؟ حاجی فنا صاحب، حاجی فنا صاحب۔ اس کے بعد اگر نہیں نام لیا حاجی تو کان میں آگا کہنے کے لیے ہم حاجی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو سارے کے سارے نام و نمود کے لیے ہوں گے، اس کا انعام یہی مل جائے گا۔ آپ نے اگر لوگوں کے لیے، چاہے جو بھی ہو، لوگوں کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر کوئی حج کرتا ہے، اس کا انعام یہی ملنے والا ہے، رب کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے بندہ جو اس در پہ حاضری جائے، غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرے۔ غوث اعظم، اللہ اکبر، بزرگان دین نے فرمایا معصوم نے گناہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن جب گئے تھے خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہے، مولا اگر میرا حشر میں مجھے اٹھانا تو نابینا کر کے اٹھانا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے بوجھ ہمارے انبار ہمارے ساتھ ہو اور سرکار کے بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ غوث اعظم جب گئے تو اس شان سے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو فنا کریں، وہاں رب کی رضا کی خاطر جائے۔ دعا ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت خالو جان ہمارے ہیں مولانا عیسیٰ احمد برکاتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی، مولا ان کو سارے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج قبول فرما لے، حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان تمام کی طرف سے میں کہوں گا جہاں جہاں جائیں ہم سب گناہگاروں کے لیے بھی دعا کریں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، ادب سے ہمارا ہم سب کا سلام پیش کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہاں کے رہنے والے یہ ان کے غلام یہ بھی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، سرکار ان سب کو بلا لیں۔ السلام۔ حضرت مفتی زاہد رضا صاحب منظری تشریف لائیں، صرف 2 منٹ کے اندر، اس سے زیادہ نہ ہو، تشریف لائیں، آئیے تشریف لائیے، آپ کے نام کی صرف انٹری کرا رہے ہیں، کھانا بھی تیار ہے، آپ لوگ بس 2-5 منٹ تک کم سے کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بعد توحید متوالد شم نبوت کے پروانوں، آئیے ہمارا آپ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا آپ جس اسٹیج پر جس مجمع میں تشریف رکھتے ہیں، اس اسٹیج پر ایک نہیں کہ ایک ہمارے محسن جلوہ بار ہے، ایک محسن نہیں کہ ایک محسن اس اسٹیج پر جلوہ بار ہے، اور اس خانوادے کا جو کام ہے، اس خانوادے کا جو فیضان ہے، اس فیضان سے پورے نیپال مال مال ہو رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کچھ لوگ احسان فراموش ہو جائے، کئی محسنوں میں سے ایک محسن قائد ملت، مورخ اعظم نیپال، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا قادری مصباحی، آپ بہت بڑے محسن ہیں ملک نیپال کے لیے۔ آپ کی ذات سے آپ نے ملک ہندوستان میں ملک نیپال کو تعارف کروایا۔ مثلا 2007 میں بدایوں میں علم حدیث پر مقابلہ ہوا تھا، تو بہت سارے علماء تھے، اس میں آپ اول پوزیشن حاصل کیے، اور بدایوں یوپی میں آپ کے نام کے ساتھ فاتح بدایوں کا نعرہ لگا 2007 میں۔ اور ملک ہندوستان کے ایک عظیم ادارہ جامعہ نظام الدین اولیاء دہلی میں، جہاں الجامعۃ الاشرفیہ سے بھی پڑھ کر وہاں جاتے ہیں اپنی تشنگی بجھانے کے لیے، تو اس عظیم ادارہ میں 2 مہینہ 4 مہینہ نہیں بلکہ 5 سال تک آپ وہاں کے پرنسپل رہے۔ وہ لوگ جان رہے تھے دہلی والے، ہندوستان والے، یہ پرنسپل کہاں کا ہے، ملک نیپال کا ہے۔ اور 2 ہوئے، اسی طرح سے ملک نیپال کے سمویدھان، ہر کوئی اپنے ملک کے قانون نہ جانے وہ انسان کیسا ہو۔ تو ہم مولویوں کے لیے، ہم علماء کرام کے لیے جو ہندوستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم نیپالی نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسی کے پیش نظر نیپال کے سمویدھان کے اردو ترجمہ کروانے والے حضرت قبلہ مفتی محمد رضا قادری ہے۔ اسی طرح سے ملک نیپال میں گاہے بگاہے مسلمانوں کے اوپر وقت آ جاتا ہے، کبھی کچھ فساد، کبھی کچھ ایسی باتیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رہبر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیبل لگانے والا بہت ہے، تو ملک نیپال میں راشٹری علماء کونسل قائم کر کے ان کی سربراہی کر رہے ہیں، اور زور و شور سے اپنے منزل کی طرف روا دوا ہے۔
ملک نیپال و ہندوستان نہیں بلکہ ملک ہندوستان نیپال کے علاوہ بحرین، سعودی، قطر اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں ملک نیپال سے لکھے جانے والی کتاب، اور آپ کو اعظم لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اعظم بڑا، ہم اس کو وقت تو ہے نہیں بتائیں گے، ہم مورخ اعظم اس لیے کہتے ہیں جناب میں بھی لکھا ہوں 2-4 صفحہ کے، تو ہم چھوٹے موٹے ہوئے تھوڑا تاریخ لکھنے والے، ہم سے بھی بارے کوئی لکھنے والے مکرم صاحب ہوں گے، لیکن حضرت نے قریباً 600 صفحات کی کتاب لکھا اور ملک نیپال کے 4000 سال کی تاریخ لکھا۔ ابھی نیپال کے یہ کتاب سعودی پہنچے، قطر پہنچے، بحرین پہنچے، دبئی پہنچے، افریقہ پہنچے، امریکہ پہنچے، جہاں پہنچے گی وہاں کے لوگ معلوم ہو، لوگ کہتے بھی جیسا کہ سننے کو ملتا اس کتاب کے ذریعے، ارے ہم نے تو جان رہا تھا کہ نیپال میں مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں ہے نہیں بلکہ 4000 سال سے مسلمان ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں 4000 سال سے 86 تاریخ، جی بڑے اس طرح کے کئی ایک احسان، تو میں نے آپ کو کہا جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے، اور آپ سے پہلا یہ محسن ہے، اور اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ کے ایک عظیم مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم امام بھی ہے، اور ملک نیپال میں یہ میں اپنی طرف سے کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ آپ امام تصوف بھی ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے دعوے کے ساتھ کہ ملک ہندوستان کے شیخ عالم جو ہندوستان کے بہت بڑے تصوف کے امام ہیں، آپ اس سے منسلک ہیں، اور منسلک ہی نہیں ہے، منسلک تو ہر کوئی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ منسلک ہی نہیں ہے بلکہ اس میشن کو ملک نیپال کے گوشے گوشے میں پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے محسن اس لیے کہا ہے، مورخ اعظم اس لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ نے جو تاریخ لکھی ہے ویسی کتاب اب تک کسی نے نہیں لکھی ہے، اس لیے مورخ اعظم ہے۔ محسن اس لیے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے راشٹریہ علماء کونسل دیا، آپ کو اس لیے آپ کہے کہ آپ ملک نیپال کے تعارف کروائے کہ جامعہ نظام الدین اولیاء میں 5 سال تک آپ پرنسپل رہے، یہ معمولی بات نہیں ہے پیارے، جہاں پر ملک نیپال کے بڑے بڑے لوگ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں پر آپ وہاں کے مدرس رہ چکے ہیں۔ اور دوسرے جانب محسن بہت بڑے محسن جو ہزاروں شہزادیوں کے محسن ہے، مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا عیسیٰ برکاتی صاحب قبلہ، جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھرانے محسن ہیں، کئی ایک محسن آپ کے خانوادے میں ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی برادری صغیر حضرت علامہ مولانا احمد حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی لگ بھگ 3 سے 400 بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اور اس میں پورے نیپال ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کی بچیاں بھی آتی ہیں، اور جب پڑھ کے جاتی ہے وہ اپنے علاقہ میں جائے گی، دین پھیلائے گی، یقیناً وہ اس کے محسن ہوئے۔ اسی طرح سے آپ انہی کے خانوادے سے ملک نیپال سے فلم کے ذریعے سے اعظم اس لیے کہتے ہیں، جیسا الٹ سلٹ الٹی سیدھے بکواس کر رہا تھا تو اس کے جواب کے لیے کوئی ادنا مفتی کی ضرورت نہیں تھی، ادنا مفتی کے بس کے بات نہیں، غیر مفتی کھڑا ہو نہیں سکتا تھا، تو ایسے بیہودہ باس کے جواب دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان برکاتی مصباحی ایفیم پہ گئے، وہ جواب دیے، ایسا دندانہ شکن جواب دیے، تو اس جواب کی بنیاد پر، علم کے بنیاد پر، ملک غیر ملک آپ کو مفتی اعظم کہتے ہیں۔ یہ آپ کئی محسن ان کے گھروں میں ہیں، الحمدللہ میں بھی ایک ادنا خادم ہوں ان کے خانوادے کے، بلکہ باتیں بہت تھی لیکن ہمیں صرف 2 منٹ کہا گیا، اس کے بعد میں نے 4 منٹ ساتھ لے لیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاندار ہیں لیکن ان کو موقع ہی نہیں مل پایا، مگر 2-3 اشعار سے زیادہ مت پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لے، پڑھے بابا زبلد اللہم صلی اللہ، سارے لوگ پڑھ لے اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابولیٹر بھائی، ابولیٹر بھائی، خیر بڑے ابو زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں، رب قدیر ہم سبوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ممبر نور پہ اکابر علماء خطبہ شعراء کی موجودگی ہے، سبوں کی دعائیں لیتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلع پڑھتا ہوں کلام رضا کا، اور ایک شعر پڑھوں گا، اپنی جگہ لوں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع محمد، کہ زہر عزت و کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ گھبرائیے نہیں، اب کھانے کھائیں گے، تھوڑی سی آواز بلند کیجئے، میں یہاں پہ زیادہ لفظ شائع نہیں کر رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ اچھی نعت خوانی میری ہوتی ہے، آپ سن بھی رہے، نہیں ہوتی تو بلاتے لوگ کیسے؟ روزانہ محفل پروگرام پڑھتا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تھوڑی سی آواز بلند کیجئے، سارے لوگ دھیرے سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آہستگی کو سلامت رکھے، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کہ خدا کی رضا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اور ہم لوگ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، بڑے ابو مدینہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ، میرے آقا کرم فرما رہے ہیں، تمام علماء کرام کی دعا لیتا، میں زیادہ نہیں بول سکتا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا کرم فرما رہے ہیں، میرے آقا کرم فرما رہے ہیں، کہ میرے آقا کرم
مدینہ جا رہے ہیں، بڑے ابو مدینہ جا رہے ہیں، میرے آقا کرم فرما رہے ہیں۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلیف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریفین کانفرنس شہر جنک پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔